فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں تو میں ایثار کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے وہ چھوڑ دیتا، ایثار کرتے ہو اس کو نہیں اٹھاتا تھا، چلو خیر میں بھوکا ہوں میرے دیگر بھائی کھا لیں، یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، میں خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور موت کے قریب ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں بنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گیا۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا، بھوک کی بے کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ منہ کھول دوں تاکہ وہ لقمہ میرے منہ میں ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ کریم میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر اس نوجوان سے میں مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اچانک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ ہی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے مسلسل اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مشہور بزرگ حضرت ابو عبداللہ سومئی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں عبد القادر ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا، کہنے لگا میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھی۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاش کرتا رہا مگر کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی خوشی سے اسے تناول فرمائیے، یہ آپ ہی کا مال ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے اب میں آپ کا مہمان۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے مجبوری کی حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ تو اس حکایت میں جو ہم نے سنی ہے اس کے اندر کافی ہمارے لیے مدنی پھول ہے۔ غوث پاک کی زندگی میں تو ویسے ہی ہر لمحے ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ کئی نکات اس کے اندر ہیں کہ ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم ہیں جنہوں نے سخت ضرورت اور بھوک کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں ایثار سے کام لیا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ بھوکا رہنا تو دور کی بات ہے، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی یا پلاؤ ہی سامنے آ جائے تو ایسا حرص کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ چاہے سارا تھال ہی خود کھا ڈالو، دل یہ کرتا ہے۔ بوٹی تو دور کی بات ہے، چاول کا ایک دانہ بھی دل نہیں کرتا کہ دوسرا کھا جائے اس تھال میں سے یا اس پلیٹ میں سے۔ تو اظہار کا جذبہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح بوٹیوں کو معاملہ ہو، دل کرتا ہے کہ بوٹی میں ہی لوں، میرے ساتھ والا کہیں نہ کھا لے، جلدی جلدی کھائیں گے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے یہ چاول یا لنگر۔ تو اظہار کا جذبہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جل جل نکلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف کھینچ لینے کا لالچ غالب آئے تو غوث پاک کی اس بیان کردہ حکایت کو ذہن میں لانا چاہیے کہ دل تو کر رہا ہے کہ لنگر بڑا ٹیسٹی بنا ہے، سارا میں ہی کھا جاؤں اور جلدی جلدی کھاؤں۔ جلدی اس لیے کھاتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے، دوسرا نہ کھا جائے، لنگر بڑا ٹیسٹی بنا ہے تو یہ درست نہیں ہوتا۔ خیر دوسرے زیادہ کھا لیں، بوٹی ہیں تو خیر دوسرے کھا لیں، تو یہ اثار کریں گے تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ اسے بخش دیتا۔ مفت میں بخشش کرانے کا طریقہ ہے، ایک بوٹی کی خاطر بخشے جائیں گے کہ یہ دل کر رہا ہے کہ یہ بوٹی میں کھاؤں، چلو دل کر رہا ہے دوسرے کو دے دی، یا تھوڑی تھوڑی پیس کر کے سب کو دے دی، چلو جتنے 3-4 بیٹھے ہیں میرے ساتھ سارے کھا لیں۔ اب یوں کر دیا، خود کچھ نہ لی، ایثار کر دیا، بخشش ہو گئی۔ کتنا آسان سا کام، بوٹی اپنے پاس سے بھی نہ دی تھی، بھی لنگر کی بوٹی، اپنی جیب سے بھی کچھ نہیں کیا، صرف دل کر رہا تھا اور دل کی نہیں مانی، ایثار کر دیا اپنے دوسرے بھائی پہ، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ارشاد ہے کہ نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی 1 سال عبادت کرتے رہے اور سال پورا روزے رکھتے رہے، جتنا دل کو فائدہ ہوگا اس سے
اتنا فائدہ ہوگا نفس کی ایک خواہش کو چھوڑ دینا. دل کر رہا ہے کہ ایک بوٹی کھا جاؤں, چھوڑ دیا, سال عبادت والی جو اس کا فائدہ ہونا تھا نا وہ اتنے سارے کام سے ہو گیا. اسی طرح پورا سال جو روزے رکھنے تھے نا اس سے جو دل کو فائدہ ہونا تھا اتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ نفس کی خواہشات کو ہم چھوڑتے ہیں اور اس کے بدلے میں بہت کچھ ملتا ہے. مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پر فدا غوث اعظم. میرے پیرو میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم. تو غوث پاک عظیم ولی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری, مخلوق خدا کی خدمت میں گزری. اللہ کریم نے بے شمار خوبیوں سے آپ کو نوازا. اگلا مہینہ غوث پاکی کا مہینہ آ رہا ہے, انشاءاللہ بڑی 11ویں بھی کریں گے, خوب غوث پاک کے تذکرے سنیں گے کریں گے. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے, آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.